بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصولی افتاح و آدابہ کی آج ہماری نشست نمبر 16 ہے، اور آج بھی ہم الفصل الثانی کے ایک بحث کو پڑھیں گے۔ الفصل الثانی جو ہے وہ 9 مباحث پر مشتمل تھی، اور آج جو ہم فصل شروع کر رہے ہیں وہ ہے المبحث السابع، یعنی کہ 7ویں بحث۔ یہ جو 7ویں بحث ہے اس کا عنوان ہے اصحاب الحدیث و اصحاب الرائے، یعنی اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے سے متعلق جو تفصیلات حضرت نے ذکر کی ہے، ان تفصیلات کو ہم انشاءاللہ ایک نشست کے اندر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں اس المبحث السابع کا، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ خلاصہ کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہم نے پچھلی تفصیلات میں بھی پڑھا ہے کہ تابعین اور پھر اس کے بعد کے زمانے کے علماء اور فقہاء کے مشاغل اور ان کی جو مصروفیات تھی وہ 2 قسم کی تھی۔ کچھ علماء کے مشاغل اور کچھ علماء کی جو مصروفیات تھی وہ احادیث کی روایت سے متعلق تھی کہ وہ زیادہ انہی میں مشغول رہتے تھے، اور کچھ علماء ایسے تھے جن کی زیادہ مشغولیت اور زیادہ مصروفیت فقہ احکامات کے استنباط اور استخراج اور اس کی تعلیم اور تدوین سے متعلق تھی۔ تو اس لیے وہ 2 قسمیں ہو گئی تھی، اور انہی 2 قسموں کا تذکرہ ہے یہاں۔ تو حضرت نے سب سے پہلے تو ان 2 قسم کے فقہاء کا تذکرہ کیا ہے کہ پہلے قسم کے فقہاء وہ تھے جن کی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ احادیث اور روایات کی طرف تھی۔ یہ حضرات جو تھے یہ فقہ احکامات پر یا تو بالکل غور ہی نہیں کرتے تھے، یا غور کرتے تھے لیکن طبعاً کبھی نہ کبھی ضرورت کے موقع پر وہ فقہ احکام کی طرف توجہ کرتے تھے، ورنہ زیادہ مصروفیت ان کی روایات احادیث تھی۔ دوسری قسم کے فقہاء وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو استنباط مسائل کے لیے بالکل وقف کر دیا تھا، اور وہ فقہ احکامات کے لیے بطور استدلال اور دلیل کے طور پر احادیث بیان کرتے تھے، لیکن مستقل طور پر وہ احادیث کی روایات کی طرف کا جو مشغلہ ہے وہ نہیں رکھتے تھے۔ اب پہلی قسم کے جو فقہاء ہے وہ اصحاب الحدیث کے نام سے مشہور ہوا، اور دوسری قسم کے فقہاء کا جو طبقہ ہے وہ اصحاب الرائے کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ہے اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے کا پس منظر۔ تو یہ تو ہو گئی پہلی بات کہ اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے کی جو اصطلاحات ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور یہ کیسے یہ اصطلاحات وجود میں آ گئی ہے۔ یہ تو ایک پس منظر ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے سے متعلق یہ جو اصطلاحات ہیں اس سے متعلق 2-3 غلط فہمیاں ہیں لوگوں کو، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے وہ 2-3 غلط فہمیاں کون سی ہے؟ تو پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے کا جو لفظ ہے، جو نام ہے، اس سے یہ غلط فہمی ہونے لگی ہے کہ بھئی اصحاب الحدیث جو تھے وہ رائے اور قیاس کے بالکل منکر تھے۔ اصحاب الحدیث اور جو یعنی اصحاب الحدیث جو تھے پہلی قسم کے، یہ بالکل رائے کے اور قیاس کے منکر تھے، اور جو اصحاب الرائے ہیں وہ قیاس اور رائے کو اتنی ترجیح دیتے تھے کہ نصوص پر بھی رائے کو مقدم کرتے تھے۔ تو یہ پہلی ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں کی ہوئی ہے، حالانکہ العیاذ باللہ یہ تو غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصحاب الحدیث یا اصحاب الرائے کے فقط نام سے یہ ذہن میں رکھنا یا یہ غلط فہمی میں مبتلا ہونا کہ بھئی جو اصحاب الحدیث تھے وہ رائے کا انکار یا قیاس کا انکار کرتے تھے، اور جو اصحاب الرائے ہے وہ رائے کو نص پر بھی مقدم کرتے تھے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اور جیسے آپ کو پس منظر سے معلوم ہوا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ جو نام ہے یہ تو ان کی مصروفیات اور مشاغل کی بنیاد پر ان کو پڑھے تھے، ورنہ کتاب و سنت کی نصوص کو اجتہاد یا رائے یا قیاس پر جو ہے وہ اصحاب الرائے مقدم سمجھتے تھے۔ اسی طرح جو اصحاب الحدیث تھے وہ بھی قیاس اور رائے کے منکر نہیں تھے، بلکہ ان کی بس مشغلہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی چیز کہ ان کا مشغلہ، ایک طبقے کا مشغلہ روایت حدیث تھا تو وہ اصحاب الحدیث کہلائے، اور ایک کا زیادہ مشغلہ اور زیادہ کام وہ اجتہاد اور فقہ احکامات تھا تو اصحاب الرائے سے مشہور ہو گئے۔ ورنہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اصحاب الحدیث جو ہے وہ رائے یا قیاس کے منکر تھے، اور اصحاب الرائے جو ہے وہ رائے کو نصوص پر مقدم کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایک غلط فہمی تو یہ دور کرنی چاہیے۔
دوسری غلط فہمی جو دور کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو اصحاب الرائے کا جو کے اندر جو رائے کا لفظ ہے، اس رائے سے مراد ذاتی اور عقلی یا عقل مجرد کی رائے نہیں ہے، انسان کی ذاتی سوچ و بچار یا نری عقل کا نام نہیں ہے اس رائے سے مراد۔ رائے سے مراد یہاں پر اجتہاد ہے، اجتہاد جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، جب وہ فرماتے ہیں اجتہد رأیی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ادریس اودی رحم اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کی ہے، اور اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا، اس کے اندر جس قیاس اور جس رائے کا تذکرہ ہے تو وہ رائے مراد ہے اس سے۔ لہٰذا یہ غلط فہمی بھی دور کرنی چاہیے کہ رائے سے مراد عقل مجرد کی رائے ہے یا ذاتی رائے ہو، نہیں، رائے سے مراد یہاں پر اجتہاد ہے، اور ایک علمی اجتہاد مراد ہے، اس سے جو ہے ذاتی آراء وغیرہ مراد نہیں ہے۔ اسی لیے امام صاحب فرماتے تھے کہ بھئی البول فی المسجد احسن من بعض قیاسہم، کہ بعض لوگوں کی آراء جو ذاتی رائے ہوتی ہے عقلی، ان سے زیادہ بہتر، یعنی وہ مسجد میں پیشاب کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو بہرحال اس طرح یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، یہ بھی دور کرنی چاہیے۔ تیسری جو غلط فہمی ہے جو دور کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ اصحاب الرائے صرف حنفیہ کے لیے بولا جاتا ہے یا صرف حنفیہ ہے، حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اصحاب الرائے ان تمام فقہا کو کہا جاتا تھا جن فقہا نے اپنے آپ کو فقہی مسائل اور ان کے استنباط کے لیے وقف کیا تھا اور تفریع جزیات کے اندر لگ گئے تھے۔ لہٰذا اگر آپ تاریخی کتب دیکھیں گے، فقہ وغیرہ کی کتابیں دیکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصحاب الرائے کا جو لفظ ہے یہ فقہاء مالکیہ کے لیے بھی بکثرت استعمال ہوا ہے، اور حضرت نے اس پر کئی حوالہ جات دیے ہیں۔ مثال کے طور پر حافظ ابن عبد البر مالکی نے اپنی کتاب کے اندر جو شرح لکھی ہے، انہوں نے اس کا نام رکھا ہے الاستذکار لما تضمن الموطا من معانی الرأی والآثار۔ اسی طرح باب اصحاب امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے المعارف کتاب میں ایک باب رکھا ہے اصحاب الرائے، اس میں انہوں نے ابن ابی لیلہ، امام ابو حنیفہ، ربیعۃ الرائے، امام زفر، امام اوزاعی، سفیان ثوری، امام مالک، ان حضرات کو بھی ان سب کو اصحاب الرائے کے اندر شامل کیا ہے۔ تو بہرحال ان حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب الرائے کا جو اطلاق ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ صرف حنفیہ کے لیے نہیں بولا جاتا تھا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ بعد میں چونکہ فقہائے حنفیہ نے فقہی جزیات کی تفریع کے اندر بہت زیادہ کام لیا اس حوالے سے، اور فقہی حوالے سے حنفیہ کا کام بہت زیادہ مشہور ہوا، اور زیادہ ایک مجلس شورا تھی ان کی، اور انہوں نے بڑی محنت کی، اس وجہ سے یہ بعد میں پھر یہ رائے حنفیہ کے لیے یعنی کہ خاص ہو کر رہ گئی، ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ تو بہرحال پھر اب اسی سے یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ بھئی حنفیہ نے جو دلائل کے اندر بہت غور و خوض سے کام لیا، یا حنفیہ نے جو تفریعات اور جزیات بیان کی، تو کچھ لوگوں نے حنفیہ کے جو دلائل تھے ان میں غور کیے بغیر، اور حنفیہ نے جو مسائل بتائے تھے وہ بعض مسائل جو احادیث کے بظاہر خلاف نظر آتے تھے، ان کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اصحاب الرائے ہے، اور انہوں نے رائے کو، خالص رائے کو جو ہے وہ حدیث کے خلاف کھڑا کر دیا۔ تو اس طرح ان کو بھی یہ اصحاب الرائے کے نام سے یہ ایک بات ہاتھ آئی، اور غلط پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا۔ ورنہ یہ بھی غلط بات ہے کہ پہلے تو اصحاب الرائے صرف حنفیہ ہی نہیں ہے، پھر اوپر سے حنفیہ کی دلائل کو سمجھے بغیر، اور حنفیہ نے اگر کسی دلیل کے کسی حدیث یا نص کے مخالف کے طور پر یا بظاہر اس کے خلاف کوئی مسئلہ بیان کیا ہے، تو اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو سمجھے بغیر حنفیہ پر یہ الزام لگا دینا کہ بھئی یہ انہوں نے قیاس کی مخالفت کی ہے، تو یہ بہرحال ایک غلط رویہ ہے۔ تو اس پر بھی حضرت نے رد کیا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک عبارت آئی گی آگے، سلیمان بن عبد القوی طوفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح مختصر الروضہ، اس میں انہوں نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے کہ اصحاب الرائے تو ہر شخصیت ہے جو شرع احکامات کے اندر رائے اور اجتہاد سے کام لیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں یہ بات صرف حنفیہ کے ساتھ خاص ہو کر رہ گئی، اور پھر انہوں نے اس سلسلے میں بڑی تفصیل لکھی ہے کہ بھئی جو ہے اس حوالے سے حنفیہ پر بعض لوگ طعن کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر پوری تفصیل لکھی ہے، اور حضرت نے اس کا خلاصہ جو ہے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ تو ذرا ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے المبحث السابع کا۔
تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ عندما تشعبت المسائل الفقہیہ، جب مسائل فقہیہ بہت زیادہ ہو گئی تو علماء کی ایک بڑی تعداد نے اپنی کوششوں کو احکام فقہیہ کے استنباط اور ان کی تعلیم اور ان کی تدوین کے لیے جو ہے وقف کر دیا. وحینئذ انقسم العلماء الی قسمین، تو اس طرح اس ٹائم میں پھر علماء کی علماء دو قسموں میں تقسیم ہو گئے. اب ان دونوں قسموں کو یہاں حضرت نے ذکر کیا ہے. دیکھیے ایک قسم تو ان علماء کی تھی کہ جن کی پوری توجہ، مکمل توجہ احادیث اور روایات کی طرف تھی، اور وہ حضرات جو تھے یا تو فقہ احکامات کے اندر بالکل غور نہیں کرتے تھے یا صرف کبھی کبھار تب ان کا ذکر کرتے تھے. تو ایسے حضرات جو ہے وہ اصحاب الحدیث کے نام سے مشہور ہوئے. قسم نصبوا انفسهم لاستنباط الاحکام، دوسری قسم کے علماء وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو استنباط مسائل کے لیے وقف کر دیا تھا، اور انہوں نے سوائے مسائل فقہیہ کے لیے استدلال کے طور پر اور استنباط کے طور پر روایت حدیث کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتے تھے، ورنہ اس کے علاوہ وہ ان میں زیادہ توجہ نہیں کرتے تھے. وَلُقَّبُوا اصحاب الرائے، اور یہ حضرات جو ہے وہ اصحاب الرائے کے نام سے بعد میں پھر مشہور ہوئے. اب یہاں سے حضرت جو ہے ان غلط فہمیوں کا تذکرہ کریں گے جو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اس حوالے سے لوگوں کو جو کیا غلط فہمی ہوئی. فرماتے وقد اغتر بعض الناس بهذه التسمية فزعم ان اصحاب الحديث لا يرون القياس حجة في الشرع. بعض لوگوں کو ان ناموں سے یہ دھوکہ لگا، یہ غلط فہمی ہوئی، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اصحاب حدیث بالکل رائے اور قیاس ہی کے منکر تھے. لا يرون قياس حجة في الشرع، اور جو اصحاب الرائے ہے وہ اپنی آراء کو نصوص پر مقدم کرتے تھے. والحق ما ذکرنا، حالانکہ حق بات یہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی کہ یہ دونوں نام صرف ان دونوں قسم کے علماء کی خاص مشاغل و مصروفیات کے میدان کو پیش نظر رکھ کر کیے گئے ہیں، ورنہ سب حضرات کتاب و سنت کی نصوص کو اجتہاد پر مقدم کرتے تھے. ہاں نصوص کی تفسیر کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہوتا تھا، وہ الگ بات ہے. یہ تو ہوگی پہلی غلط فہمی. اب یہاں سے دوسری غلط فہمی کا تذکرہ کریں. فرماتے واختر كثير بلفظ الرأي فزعموا ان الرأي عبارة عن آراء الشخصية. اسی طرح بہت سے لوگوں نے رائے کے لفظ سے یہ دھوکہ کھایا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد شخصی رائے ہے جو کسی انسان کی سوچ و وچار اور اس کی عقل مجرد پر مبنی ہوتی ہے. حالانکہ ولیس الامر كذلك، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، کیونکہ لفظ رائے جو ہے اس نام کے اندر وہ حدیث معاذ سے ماخوذ ہے جو اجتہاد کے حوالے سے اصل اصول ہے، اور اس کے اندر لفظ اجتہد برائے آیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ غیر منصوص مسائل کو منصوص مسائل پر اجتہاد کے ذریعے قیاس کرنا، یہ ہے اصل میں رائے کا مطلب. اسی طرح کما یظہر، جس طرح وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو وہ خط ہے جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا تھا، کہ امام بیہقی نے نقل کیا ہے ادریس الاودی سے، وہ فرماتے ہیں کہ سعید بن ابی بردہ نے ایک خط نکالا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے وہ خط ہے حضرت عمر کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کی طرف، اور اس میں انہوں نے حدیث کا ذکر کیا، اور اس حدیث کے اندر ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ فرمایا تھا کہ الفہم فیما یختلج فی صدرک مما لم یبلغک فی القرآن والسنہ، کہ بھئی تمہارے پاس قرآن سنت کی کوئی واضح بات نہ ہو تو ان مسائل میں خوب غور و فکر سے کام کرو، اور فتعرف الامثال والاشباہ ثم قس الامور ذلك، کہ تم امثال اور اشباہ کو پہچانو پھر دیگر امور کو انہی پر قیاس کیا کرو. اور پھر فرمایا کہ جو تمہاری رائے میں جو حکم اللہ اور کو زیادہ محبوب اور اصل احکام کی زیادہ مشابہ ہو اس کے مطابق فیصلہ کیا کرو. تو بہرحال اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رائے سے کیا مراد ہے. اور فحاش اصحاب الرائے، اور یہ ناممکن ہے اور یہ اس سے وہ بری ہے اصحاب الرائے کہ وہ اپنی شخصی رائے کو کتاب و سنت پر مقدم کرتے ہوں. ایسا بالکل غلط ہے. جیسے کہ امام وکیع نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو اصحاب رائے میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بھئی البول فی المسجد احسن من بعض قیاسہم. تو بہرحال یہ بھی ہے. اسی طرح بعض حافظ ابن عبد البر نے حسن بن صالح سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعمان ابن ثابت یعنی حضرت امام صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ نہایت ہی سمجھدار اور صاحب علم اور علم میں پختگی رکھنے والے تھے. جب ان کے سامنے رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جاتی تھی تو پھر وہ قیاس کی طرف نہیں جاتے تھے. تو یہ بھی امام صاحب کے حوالے سے منقول ہے.
اسی طرح یہ ایک اور غلط فہمی کا تذکرہ ہے کہ وَكَذَلِكَ مَا زَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ مِنَّا أَنَّ أَصْحَابَ الرَّأْيِ هُمَ الْحَنَفِيَّةُ فقط، اسی طرح بعض حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ اصحاب الرائے صرف حنفیہ ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ لقب تو ہے تمام فقہا کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو شرعی احکام کے استنباط کے لیے وقف کیا تھا اور یا جزیات میں اس کی تفریح کے اندر وہ پڑ گئے تھے، ان سب کے لیے لقب مشہور ہوتا ہے، اور یہ لقب فقہاء مالکیہ کے لیے بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ جو مالکی ہے، انہوں نے اپنی شرح موطا کا نام یوں رکھا ہے کہ الاستذکار لما تضمنہ الموطا من معانی الرأی والآثار۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آخری غلط فہمی ہے، اور اس کے بعد پھر حنفیہ کے حوالے سے کہ بھئی حنفیہ کو اس حوالے سے کیوں یہ لقب بولا جاتا ہے، تو کچھ اور عبارت بھی ہے، اس کا ترجمہ ہم اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔